السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 45، سورۃ البقرہ، آیاتیں 265 سے لے کر 269 تک۔ البتہ اس بات کو ملحوظ رکھیے گا کہ گزشتہ صفحے کے آخری آیت پر یہ ذکر ہوا تھا کہ صدقے کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر ضائع مت کرنا، تو اسی تعلق سے آج ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وہ صدقہ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ریاکاری کا بھی ذکر ہوگا، اور پھر جو ہے حکمت کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ جسے حکمت عطا کرے یہ بہت ہی بہتر خیر ہے۔ تو ساتھ میں رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ مثال ان کی جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ تثبیت یعنی تثبیتم من انفسہم، اپنے دل کے یقین کے ساتھ، اپنے دل کے خلوص کے ساتھ۔ تو مثال دی جا رہی ہے جیسے کہ ایک باغ ہو، ربوتن اونچائی پر ہو، کہ اس پر زوردار بارش برسے اور وہ باغ پیداوار دے دوگنی، یعنی ڈبل پیداوار دے، مگر چونکہ اس کا مقصد اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا ہے، تو اگر زوردار بارش نہ بھی برسے تو فوار ہی صحیح ہلکی پھلکی، اس سے بھی اس کا باغ جو ہے پیداوار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کام کرتے ہو۔ چونکہ یہاں کاشتکاری کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے تو کرتے ہو۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ اگر ریاکاری ہو تو کیا تم میں سے کوئی ایسا چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو، کھجوروں کا، انگوروں کا، نیچے سے نہریں جاری ہوں اور ہر قسم کے میوے اس میں ہوں، پھر مزید اسے بڑھاپا پہنچ چکا ہو، پھر مزید اس کے ننھے منھے بچے ہیں، کمزور بچے، ایسی حالت میں آگ کا بگولا آئے اور اس کے اس باغ کو ہلاک کر دے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچو۔ دیکھیے، جو باغ اخلاص کی بنیاد پر نہ ہو، صدقہ اخلاص کی بنیاد پر نہ ہو، تو جس وقت اسے سخت ضرورت ہے بڑھاپے میں، پھر بچے بھی چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، اس وقت اس کا باغ ہلاک ہو جائے۔ لہذا ہدایت دی جا رہی ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما
أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. اے ایمان والو، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں سے جو تم کماتے ہو. دیکھیے ما کسبتم یہ ایک بات ہوئی، اور اس میں سے جو زمین سے ہم نکالتے ہیں یعنی زمینی پیداوار، اور انسان خود محنت کرتا ہے. تو ان دونوں میں سے ہمیشہ پاکیزہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور خرچ کرتے وقت، صدقہ دیتے وقت ہرگز ارادہ نہیں کرنا جو تم خرچ کرتے ہو اس میں بری، گندی، ردی چیز کا. ایسی ردی چیز کہ تم لینے والی نہیں مگر ایک آنکھیں نیچے کر لو. مطلب اگر کوئی شخص آپ کو دیتا ہے اور وہ چیز ردی ہے، درست نہیں ہے، تو اس کا احترام کرتے ہوئے آپ نہیں چاہتے کہ ناخوشگوار، فضا ہموار ہو، آنکھیں نیچے کر کے لے لیتے ہیں. تو سنو، اللہ تعالیٰ غنی ہے، تمہارے ایسے صدقے کا محتاج نہیں ہے، اور حمید ہے، وہ تعریف کے لائق ہے. دیکھیے کیسی ہدایت کی جا رہی ہے. اور آپ نے مشاہدہ کیا ہوں گے، کچھ لوگ جب خیرات کرتے ہیں تو جو چیز ان کے کام کی نہیں یا ان کی پسندیدہ نہیں، تو مثال کیسی دی جا رہی ہے. اگر آپ کو بھی ایسی چیز دی جائے تو آپ آنکھیں نیچے کر کے لے لیتے ہیں. جی تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سنیے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان اصل میں تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور حکم کرتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ کرتا ہے اپنی جانب سے مغفرت اور فضل کا. اللہ تعالیٰ تو کافی وسعت والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں. اب آخر میں حکمت، اب حکمت کا تو بار بار ذکر ہوگا، کلام پاک میں ہوتا رہا ہے. تو یہاں پر حکمت کیا ہے کہ ہر چیز کو ٹھیک طریقے سے انجام دینا. میں صدقہ کرنا ہے تو ٹھیک طریقے سے صدقہ ادا کرو. جب اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اچھے مال کو خرچ کرو. تو ساتھ میں رہیے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. اللہ تعالیٰ حکمت چاہتا ہے جسے اسے دیتا ہے. ظاہر ہے کہ کسے دے گا؟ جس میں تڑپ ہو، جس میں لگن ہو. اور جسے حکمت کی پونجی ملی تو خیر کثیر اسے دیا گیا. اور عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو حکمت، سب سے پہلی حکمت تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور شرک کی قباحت سے اپنے آپ کو بچانا. تو ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا. اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں. تو یہاں پر صدقے کے تعلق سے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے نوازا، ہلکی سی فوار ہی صحیح، اور آپ کا باغ دوگنی پیداوار دے رہا ہے، تو حکمت یہ ہے کہ انسان اچھی سے اچھی، عمدہ سے عمدہ چیز خرچ کرے، کیونکہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. صدقہ جو دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اس بندے کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے. پھر ہم نکمی چیز کیسے دیں؟ یہ بتلایا جا رہا ہے. تو بہرحال آپ جڑے رہیے، جٹے رہیے. کلام پاک میں ایسی ایسی مثالیں اور باتوں کو اس طریقے سے کھول کھول کر بیان کیا جاتا ہے. اب یہ بھی حکمت ہے کہ انسان قرآن سے وہی کیوں نازل کیا گیا ہے، تاکہ اسے ہم سمجھیں. اور پھر اس کی تشریح ہمیں کہاں سے ملے گی؟ احادیث صحیحہ سے. تو اس کے ساتھ جڑنا، جٹنا، اسے حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی حکمت کے کاموں میں سے. تو آج اتنا ہی، پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.